سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اس پروگرام کی میزبانی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اس سعادت کا جو صحرا ہے وہ یقینی طور پر اس شخصیت کو جاتا ہے جو کہ نہ صرف ملک پاکستان بلکہ عالم اسلام کے نوجوانوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے، اور ان تک اسلام کے صحیح عقائد پہنچانے کی شب و روز کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ جی ہاں، میری مراد خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند و جانشین علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ علامہ صاحب، کل ہم نے جس طرح سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے گفتگو کی تھی، آج ہم کریں گے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے، ان کی سیرت، ان کے قبول اسلام سے لے کر، یعنی بچپن سے لے کر اور دنیا کا جو آخری دن تھا وہ بھی اسلام کی خدمت میں انہوں نے صرف کیا۔ اس حوالے سے جو پیغام ہوگا وہ دینے کی کوشش کریں گے، اور ایک مسلمان کا ان کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خلیفہ رابع، خلیفہ چہارم، مولائے کائنات، شہنشاہ ولایت، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ ان کے ساتھ خاص طور پر کرم اللہ وجہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے۔ منافقوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے کے بارے میں نامناسب جملہ کہا تھا، اللہ اکبر۔ وہ میں نہیں کہوں گا۔ تو اس کے جواب میں سب ایمان والے کہتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، کہ اللہ نے ان کے چہرے کو عزت دی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ رضی اللہ عنہ بھی اور کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ یہ کم سن تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پرورش پا رہے تھے۔ ان کے والد جناب ابو طالب کثیر العیال تھے، تو ان کے بچے لوگوں نے اس طرح ان کے بھائیوں نے لے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جیسے کہتے ہیں نا لے پالک، گود لے لیا۔ تو یہ نبی پاک کی گھر میں ہی پرورش پا رہے تھے۔ 8 سال یا 10 سال ان کی ابھی ظاہری عمر تھی، تو نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا، تو اسلام لانے والے پہلے افراد میں ان کا بھی نام، لیکن کہتے ہیں کہ بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو ان کی ایک تو یہ شان ہو گئی، پھر صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اور مناقب بہت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادوں میں 4 بیٹیوں 3 بیٹوں میں سب سے افضل حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، وہ ان کے نکاح میں آئیں، اور یہ انتخاب بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوا۔ تو یہ بھی شان ان کو حاصل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ بالکل، داماد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، قریبی بھی ہیں۔ یہ شہنشاہ ولایت بھی کہلاتے ہیں۔ پہلی امتوں میں بھی نبیوں کے جتنے ولی ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کے بھی سب کے یہ سردار، بالکل۔ طریقت کے جتنے سلاسل ہیں وہ سب ان کو پہنچتے ہیں، یعنی سارے کے سارے انہی کے فیض سے ہی آگے ولایت کا سلسلہ، ولایت محمدی ان کو ملی تو ان سے آگے پھر امت کو پہنچی ہے۔ علم کے لحاظ سے بھی ان کے بارے میں بڑا مشہور وہ بیان کیا جاتا ہے، ان کا نا صحیحاً، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔
اصل روایت یہ ہے کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ شجاعت کے حوالے سے ان کا بہت بیان ہے، بہت ہی زیادہ، اسی لیے ان کو اسد اللہ الغالب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وہ شیر جو غالب آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا یہ بھی وصف ہے۔ اور متقی کس درجے کے ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت سی روایات کے ان کو امام المتقین بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ، اور یہ لفظ علی چونکہ اللہ کا نام ہے، علو، تو ان کے حصے میں اللہ کی برکت سے بلندی ہی آئی ہے، یعنی ان کو ہر مرحلے میں اور ہر مقام پر بڑی شان ملی۔ فاتح خیبر بھی ہیں یہ۔ بدر میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار ذوالفقار عطا کی تھی، تو غیب سے آوازیں آتی تھیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا جوان کوئی نہیں، علی اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ بالکل۔ اور یہاں تک کہ بدر میں جو 30 کافر مارے تھے وہ حضرت علی نے قتل کیے تھے، اتنے شجاع اور اتنے بہادر تھے آپ کی خوبیوں میں سادگی بھی ہے، آپ کی خوبیوں میں اللہ کی عبادت، اور پھر سب سے زیادہ امت کو جو فیضان پہنچا ہے ان سے وہ بہت زیادہ ہے۔ بالکل۔ نام صاحب ایک بریک کی جانب چلتے ہیں اور پھر ترتیب سے جو ہے ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے، فضائل و مناقب کے حوالے سے بھی۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے، اور ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سرکار میری بات بنائے رکھ، سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے سیدنا علی المرتضیٰ کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور آپ کی سیرت کے پہلوؤں پر بھی گفتگو ہوگی، اور آپ کی اس دین اسلام کے لیے جو قربانیاں، لا زوال قربانیاں، اور ہمارے محسن کے طور پر ہمیں ان کا کیا احترام کرنا چاہیے، اور ان کی سیرت سے کن پہلوؤں کو ہم اپنی عملی زندگی میں اپنا کر کامیابی کی جانب سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب، اور پروگرام کے دوران ہم لائیو کالز بھی لیتے ہیں، تو آپ کی لائیو کالز ہوں گی۔ کوشش کیجیے کہ ٹاپک سے ریلیونٹ کریں گے تو اور بھی مزہ آئے گا، کہ جو ہے ٹاپک بھی چلتا رہے گا، آپ کی کالز کے جوابات بھی دیے جاتے رہیں گے۔ علامہ صاحب، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے، ان کی شجاعت کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو اپنوں کے ساتھ جو معاملات تھے اور غیروں کے لیے جو ان کی شجاعت کے قصے تھے، اگر جوانی کے حوالے سے اسٹارٹ۔ جی، میں پہلے ان کے بارے میں ان کے کچھ فضائل بتانا چاہتا ہوں۔ جی بالکل۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ میرے گھر والوں میں سے ہے، میرے خاندان سے ہے، میرے اہل بیت سے ہے، اور میں اس سے ہوں، تو کیا مطلب کہ اس میں جو کمال ہے وہ میرا ہے، اللہ، جو اس سے ظاہر ہوگا وہ میرا ہی کمال ہوگا، اور وہ ہر مومن کا ولی ہے۔ دوست۔ تو مومن وہی ہے جو حضرت علی کو ولی مانتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تجھ سے محبت رکھے گا تو مومن، اور تجھ سے بغض رکھے گا تو منافق، یعنی وہ کسوٹی بن گئے ہیں۔ کسی کے ایمان کو پرکھنا ہو تو ذکر علی کیجئے، اگر وہ خوش ہوتا ہے تو مومن ہے، اور اگر اس کو کچھ تکلیف ہوتی ہے تو وہ ایمان والا نہیں بلکہ منافق ہے۔ غدیر خم کا ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع فرما کر واپس آ رہے تھے، تو یہ جیسے جنکشن ہوتا ہے جس کو ہم چوراہا کہہ دیتے ہیں، چاروں طرف کے راستے جہاں سے جدا ہوتے ہیں، وہ ایک مقام غدیر خم اس کو کہتے ہیں۔
ایک صحابی کے پاس حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں کوئی ایسی بات تھی جس کو شکایت کہہ سکتے ہیں، کوئی آپس کے معاملات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شکایت کو بھی دور کیا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ یا فعلی مولاہ، جو مجھے پیارا رکھتا ہے، جو مجھے دوست رکھتا ہے، جو مجھے مددگار سمجھتا ہے، علی بھی اس کا دوست، علی بھی اس کا پیارا، علی بھی اس کا مددگار۔ تو یہاں سے لفظ مولا جو ان کو کہا جاتا ہے وہ اس حدیث کے مطابق خاص طور پر تو حضرت علی ہر مومن کے ولی بھی ہو گئے، اور نبی پاک کو کون نہیں مولا مانتا؟ تو جو ان کو مولا مانتا ہے وہ حضرت علی کو بھی مولا مانتا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا جو ان سے محبت رکھے یا اللہ تو اس سے محبت رکھ، جو ان سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ تو یہ حضرت علی کی ایک خاص فضیلت۔ جب سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں ایک جنگ کے غزوہ کے لیے تو حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا، فرمایا تم یہاں رہو۔ ان کا میرے جیسا شجاع لڑنے والا مجاہد اور آپ مجھے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو نبی پاک کا خاص ارشاد، فرمایا تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، مگر یاد رہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو کوئی نبوت مراد نہ لے لے، یہ اس لیے خاص طور پر ارشاد فرما دیا۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے وہ خاص فضائل ہیں جن سے آج ہر شخص ان کے لیے مولا علی ان کو پکارتا ہے۔ میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ علم کے حوالے سے اور شجاعت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، میں نے بدر کا مختصر ذکر کیا۔ خیبر یہ پہاڑ پر قلعہ تھا، یہودی اس میں جمع تھے، نیچے سے صحابہ تیر چلاتے ہیں، اوپر جاتے جاتے تیر کی رفتار سست پڑ جاتی ہے، وہ اوپر سے پھینکتے ہیں تو بڑی تیزی سے، آپ کے ہاں گریویٹیشنل فورس بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، اس مرد کے ہاتھ پر، یفتح اللہ علی یدی۔ نشانی کیا ہے؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی یعنی ایک سرٹیفکیٹ کہیں آپ، یعنی اعزاز۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو رات گزارنی مشکل ہو گئی کہ صبح حضور میرا نام لے دیں، میرا نام لے دیں، کہ اس شخص کے لیے یہ چیز نبی کی زبان سے ہو گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیارا اور اللہ اور اس کے رسول اس کو پیارے۔ صبح فجر کے بعد سب کی نگاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر کہ خوش نصیب کا نام ابھی آئے گا۔ فرمایا این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ تو ان کہا گیا کہ ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں آشوب چشم، اس کی وجہ سے خیمے میں لیٹے ہیں، چلنے میں تکلیف ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ۔ دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے حضرت علی آ گئے، حضور نے سامنے بٹھا لیا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبرئ، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ لعاب پہلے آنکھوں میں پھیلا یا آنکھیں پہلے ٹھیک ہو گئیں، اور اس کے بعد کبھی ان کی آنکھیں نہیں دکھیں۔ حضور نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا۔ صحابہ نے کہا ہم جب تک خیمے کے قلعے کے اندر نہیں جائیں گے، دو بدو لڑائی نہیں ہوگی، کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو 3 دن کوشش ہو رہی تھی، 3 مرتبہ حملے ہو چکے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا آؤ میرے ساتھ، تو آپ صحابہ کو لے کے قلعے کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ قلعے اگر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بہت بڑے بڑے دروازے، بڑے وزنی دروازے۔ حضرت علی نے ایک ہاتھ سے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا اور اکھاڑ کر اپنے ہاتھ پر یوں پکڑ لیا جیسے ڈھال بن جائے، تیر آ رہے ہیں اس پہ لگ رہے ہیں۔ صحابہ اندر داخل ہوئے، لڑائی ہوئی، فتح ہو گئی۔ وہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مرحب،
وہ خود کہتا تھا قد علمت خیبر انی مرحبو، پورا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے۔ یہ 1000 آدمی سے اکیلا زور لگاتا تھا، اتنا بہادر۔ وہ پورا کا پورا لوہے میں غرق تھا، ایک رنگ لوہے کا پہنا جاتا تھا، پگڑی باندھی لوہے کا رنگ، پھر اس کے اوپر دوبارہ اس نے پگڑی باندھ کے دوسرا رنگ کہ کوئی تلوار مارے تو سر نہ کٹے۔ اسی طرح زرہ پہنی جاتی تھی کہ کوئی وہ زخم نہ لگ سکے لوہے کی۔ وہ پورا لوہے میں غرق حضرت علی کے سامنے آیا، اس نے آ کر اپنا وار کیا۔ حضرت علی نے اپنے آپ کو اس کے وار سے بچا کر اس زور سے تلوار اس کے سر پر ماری، اس کے دونوں خود کٹے، اس کا سر کٹا، اس کا جسم کٹا، اس کا گھوڑا کٹا، اور تلوار کی نوک زمین میں چلی گئی۔ آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، حیدر سبحان شیر کو کہتے ہیں۔ پورے خیبر میں شور مچ گیا، مرحب جیسا شخص اس شخص نوجوان نے قتل کر دیا۔ تو آپ فاتح خیبر بھی ہیں، اور نبی پاک نے جو خوشخبری عطا فرمائی وہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا اعزاز۔ اسی طرح عبد ود کا واقعہ بھی ہے۔ ایک کالر ہے، ضرور۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ ٹھیک ہے، سوال کیجیے گا۔ جی عائشہ سوال کیجیے گا۔ اپنے ٹی وی کی والیوم، جی جی آپ سن رہے ہیں، آپ سوال کیجیے۔ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جس میں نا بہت زیادہ تنگی پریشان ہے، کوئی اسے پڑھائی بتا دیں۔ ٹھیک 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 ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شجاعت کے متعدد واقعات اس طرح، وہ کہا نا انہوں نے کہ اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، تو وہ اتنی آپ کا روب تھا، اور آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں یہاں جو ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اعلان تھا مجھ سے جو پوچھو گے میں جواب قرآن سے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ سے لوگ پوچھتے تھے، خود آپ فرما رہے ہیں سلونی، مجھ سے پوچھو، قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ مجھ سے پوچھ لو۔ تو جب شہر علم کے دروازے کی یہ شان ہے تو شہر علم نبی پاک کے علم کی کیا شان ہوگی۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیضان تھا۔ نبی پاک نے ان کو ایک اور خصوصیت عطا فرمائی تھی، آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا آج سے تجھے موسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو گرمی سردی انہیں نہیں ستاتی تھی، کیا بات، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا نہ گرمی کا نہ سردی کا۔ یہ نبی پاک نے ان کو خصوصیت عطا فرمائی۔ ایک لقب آپ کا ابو تراب ہے، مٹی والے۔ گھر میں کسی بات پر خفا ہو کے مسجد میں آ کے مٹی پہ لیٹ گئے تھے، نبی پاک آئے اور فرمایا قم یا ابا تراب۔ تو آپ کو یہ لقب بہت پسند تھا کہ نبی پاک نے عطا فرمایا ہے۔ جب مواخات بھائی چارہ برادرہڈ قائم کیا مدینہ منورہ میں، تو ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی کو کسی کا نہیں بھائی بنایا، وہ ایک طرف ہو کے رونے لگ گئے۔ نبی پاک ان کے پاس گئے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ آپ نے سب کو بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ فرمایا تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یہ اعزاز بھی حضور نے ان کو عطا فرمایا۔ حضرت علی سے امت کو بہت کچھ ملا ہے، بہت کچھ ملا ہے۔ میں آپ کے اس مختصر سے وقت میں بریک کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ گفتگو کریں۔ ناظرین کرام چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد آئیں گے اور جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ امت کو حضرت علی المرتضیٰ سے کیا کیا ملا ہے۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ میرے سرکار میری بات بنائے، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین کرام بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے
ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ میرے ساتھ موجود علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. جی علامہ صاحب، گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں. جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھی ہیں اور ہمارے لیے محترم بھی ہیں. کوئی شخص ان سے بہت زیادہ محبت رکھے کوئی حرج نہیں، مگر ایسا کوئی مبالغہ کہتے ہیں حد سے تجاوز کو، بالکل تو وہ حضرت علی کو بھی پسند نہیں ہوگا. چنانچہ کچھ لوگوں نے ان کو خدا مان لیا، کچھ لوگوں نے ان کے لیے کیا کچھ کہہ دیا، تو وہ حضرت علی کو بھی وہ بات پسند نہیں ہوگی. میں اس پر مولا کائنات کا اپنا ایک ارشاد اپنے ناظرین کو ضرور سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا میرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہوں گے، سیہلک فی صنفان. ایک تو وہ جو محبت میں مجھے حد سے بڑھائے گا، اور وہ اس کا بڑھانا افراط اس کو غیر حق کی طرف لے جائے گا. ٹھیک. دوسرا وہ ہوگا جو مجھے میری شان سے گھٹائے گا، تفریط کرے گا، وہ اس کو غیر حق کی طرف لے جائے گی. ٹھیک. نہ حد سے بڑھائے نہ شان سے گھٹائے. فرمایا میرے بارے میں حالن نمت الاوسط، جو درمیانہ ہوگا، نہ حد سے بڑھائے گا نہ شان گھٹائے گا، وہ صحیح ہوگا. اچھا، اس سوال سے ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ اے علی تیری مثال عیسیٰ کی ماننا. وہ اس حوالے سے ہے کہ ان کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا اختلاف کیے. تو حضرت علی کے لیے میں نے پہلے ہی اشارہ کر دیا نا، کچھ نے خدا مان لیا، کچھ نے ایسے اعتراضات قائم کر دیے، اتنے الزامات لگا دیے، تو یہ دونوں اس میں آ گئے. فرمایا جو بہترین صحیح ہیں وہ درمیانے ہوں گے، نہ حد سے بڑھائیں گے نہ شان سے گھٹائیں گے. جو اس سے الگ ہوگا اس کا وہی حال ہوگا جو اس بکری کا ہوتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے. ایک کالر لیتے ہیں، ریلیونٹ کال. جی السلام علیکم. جی جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوال. میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ علامہ صاحب کی یہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرم اللہ وجہ کیوں ہوتا ہے؟ کرم اللہ وجہ کا کیا مطلب ہے اور ان کے لیے خاص کیوں ہے مطلب؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آئی تھنک آپ نے پروگرام ابھی جوائن کیا ہے. پروگرام کے آغاز میں اس حوالے سے علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، پھر بھی آپ کے لیے ایک. جی جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مخالفت، دشمنی، بغض رکھتے تھے، وہ حضرت علی کے لیے، ان کو خارجی کہتے ہیں، خوارج. انہوں نے حضرت علی کے چہرے کے لیے ایک برا جملہ کہا تھا، جس کے جواب میں اہل ایمان کی طرف سے کہا گیا کرم اللہ وجہ الکریم، کہ حضرت علی کے چہرے کو اللہ نے عزت عطا کی ہے. یہ اس لیے کہا جاتا ہے اس کلمے کے جواب میں جو دشمنوں نے کہا تھا. میں نے شروع میں ہی اس کو بتایا تھا. افضلیت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، افضلیت کیا ہے، اور ترتیب کے حوالے سے بھی بہت زیادہ آج کل بات ہوتی ہے. حماد صاحب ہم نے پروگرام میں پہلے ذکر کیا ان عقائد کا، تو میں نے عقائد کے حوالے سے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ عقیدے کی بنیاد قرآن حدیث ہے. ہم فضائل خوبیوں کو کہتے ہیں، خصائص کو کہتے ہیں، لیکن افضل ہونا مسئلہ عقیدے کا ہے. اس کے لیے قرآن اور حدیث سے ٹھوس مستند یعنی صحیح دلیل چاہیے. تو ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کی جماعت میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں، اور یہی عقیدہ مولا علی کا ہے. مولا علی نے یہاں فرمایا کہ جو مجھے شیخین یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ شیخین کا لفظ ان کے لیے کہا جاتا ہے، صاحبین کا لفظ حضرت عثمان، حضرت علی کے لیے کہا جاتا ہے. تو جو مجھے شیخین سے افضل کہے گا، میں اس کو وہ سزا دوں گا جو تہمت رکھنے والے کو، مفتری کو دی جاتی ہے، وہ 80 کوڑے ہے. تو خود مولا علی فرما رہے ہیں. تو اس کے بعد اور پھر میں نے بتایا کہ مولا علی نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھے.
تو یہ ان صحابہ میں اور اہل بیت میں محبت تھی۔ آج کل لوگ لڑوانے کے لیے یا اپنا کاروبار چلانے کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں۔ گھر والے در والے دونوں ایک ہی تھے۔ کس کے گھر والے ہیں، کس کے در والے ہیں، وہ ایک ہی نبی ہے۔ تو ہم تو نبی پاک کی نسبت رکھنے والی مٹی کو محترم سمجھتے ہیں۔ تو جنہوں نے نبی کی وفاداری اور جان نثاری میں، اور پھر اللہ نے جن کے لیے آیتیں اتاری، تو کیا ان کے بارے میں کوئی اپنا الگ نظریہ بناؤں گا؟ ہمیں ان سے محبت رکھنی ہے۔ مولا علی، آپ اندازہ کریں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی کو جتنی مشکلات آئیں، بڑا مشہور جملہ ہے کہ شیخین کے زمانے میں بڑا امن تھا، آپ کے زمانے میں نہیں ہے۔ فرمایا ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم ہو۔ تو یہ اندازہ کیا جائے، آپ نے مدینہ منورہ سے دارالخلافہ کوفہ منتقل کر دیا تھا۔ کوفہ والے اپنے آپ کو شیعان علی، حضرت علی کے محب یا پارٹی ان کے گروہ کہتے تھے۔ آپ نے وہاں صرف اس لیے کہ مدینۃ الرسول میں فساد نہ ہو، دنگا نہ ہو، پھر آپ نے وہاں جو خدمات انجام دی ہیں اور جس طرح کام کیا ہے، وہ آج اب کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بارے میں بات کرتے ہوئے توازن نہیں رکھ پاتے۔ وہ صحابی ہیں، ہمیں جج بننے کا اختیار نہیں، لیکن حق حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت امیر معاویہ اس وقت جس موقف پہ تھے، حضرت علی کو ہم ان کے مقابلے میں حق پر کہتے ہیں، لیکن صحابی رسول کا ادب ہم پر لازم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے خارجیوں نے پروگرام بنایا، یعنی ان کے قتل پر جیسے کہا جاتا ہے نا انعام دیا جائے گا، تو عبد الرحمن ابن ملجم، اس کو ابن ملجم ہی زیادہ کہتے ہیں، نام تو بہت اچھا رکھا ہوا تھا لیکن اپنے اندر جو اس کے باتیں تھیں، یہ وہاں کوفہ آیا، حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اور آپ اس کو دیکھ کے فرماتے تھے ارید حیاتہ و ارید حیاتی حیاتہ و ارید قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میری موت کا پہ در پہ ہے۔ تو اس کا ڈاما ڈول ہو جاتا تھا، لیکن اس نے رمضان المبارک کے مہینے میں فجر کے وقت مسجد کے دروازے پر یا محراب میں آپ پر شدت سے وار کیا، آپ کا چہرہ مبارک کٹا، اور نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیا تھا، ایک وہ شخص بدبخت تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹ کی ٹانگیں کاٹی تھیں، دوسرا بدبخت وہ ہوگا اے علی جو تیرے چہرے پہ تلوار مارے گا اور تیرا چہرہ خون سے بھر جائے گا۔ آپ اس حالت میں بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو کرنا چاہیے، لیکن لوگوں نے اس کو جلا دیا۔ آپ اس کے بعد 3 دن ظاہری حیات میں رہے اور پھر 21 رمضان المبارک کو آپ نے وصال فرمایا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہستی ہیں امت کے لیے کہ میں یہ کہوں کہ اگر ان کا ذکر نکال دیا جائے تو ہم صحابہ اور اہل بیت کے فضائل پورے نہیں کر پاتے۔ اچھا علامہ صاحب، اس میں آخری 2 منٹ میں ایک بات کہتا چلوں کہ اگر ہم پازیٹیو پوائنٹس لیں، سیرت کے اوپر ہی گفتگو کریں اور صحابہ کی، اور ان سے روشنی حاصل کریں، تو یہ لڑانے والے یا تقابل کے حوالے سے گفتگو کا ٹائم ہی نہیں بچے گا۔ ایک یہ بھی بات ہے، دوسرا ہم تاریخی باتوں پہ جاتے ہیں، جب قرآن حدیث میں ان کے فضائل موجود ہیں۔ فضائل پہ دھیان دیں پہلے۔ نہیں وہ ان کی نفی ہو جائے گی اگر ہم تاریخی باتوں پہ الجھ کے اپنی رائے بالکل چلے جائیں گے۔ آخری کلمات تو یہی ہے کہ ان خلفائے راشدین کے لیے ہمارے پاس جو چلا آ رہا ہے ہمیں اسی پہ رہنا ہے، اور ان میں سے کسی کی شان میں کوئی بے ادبی گستاخی نہیں کرنی۔ ان سب سے محبت ہمارے ایمان کا سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی پہ قائم رکھے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ نصف رمضان کی شب ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ صاحب۔ ناظرین کرام، آج بھی ہم نے صحابہ کے حوالے سے گفتگو کی، عقائد کے حوالے سے گفتگو کی۔ آئندہ نشستوں میں بھی نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ سرکار میری بات بنا